بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 63۔ اور جب ہم نے تم سے وعدہ لیا اور تم پر طور پہاڑ لا کھڑا کر دیا اور کہا جو ہم نے تمہیں دیا ہے اسے مضبوطی سے تھام لو اور جو کچھ اس میں ہے اسے یاد کرو تاکہ تم بچ سکو۔ آیت نمبر 63 کی تشریح ہے وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ۔ اللہ رب العزت نے بنی اسرائیل کو ان کے آباء و اجداد کے برے افعال کو یاد دلایا ہے کہ وہ وقت یاد کرو جب کوہ طور تمہارے اوپر معلق کر کے تم سے پختہ عہد لیا گیا تھا۔ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، اور طور کو تمہارے اوپر اٹھایا تھا۔ سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ہے طور وہ پہاڑ ہے جس کے اوپر توریت نازل ہوئی تھی اور بنی اسرائیل اس کے نیچے تھے۔ فرشتوں نے اس پہاڑ کو اوپر اٹھایا ہوا تھا۔ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ، جو ہم نے تمہیں دیا ہے اسے مضبوطی کے ساتھ پکڑو، یعنی حسن رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ہے یعنی توریت کو مضبوطی سے پکڑ لیں، یعنی بنی اسرائیل کو ان کی کتاب جو ان پر اتاری گئی توریت کے بارے میں کہا گیا ہے کہ اس کو مضبوطی سے پکڑ لیں، یعنی توریت کو محنت کوشش اللہ تعالیٰ کے جو اوامر ہیں اس پر صبر و استقامت کے ساتھ پکڑو۔ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ، اور جو اس میں ہے اسے یاد کرو، یعنی جو کچھ توریت میں بتایا گیا ہے اسے سیکھو، اسے یاد کرو، اس کتاب کی تلاوت کرو، اس پر عمل کرو، اس کتاب کو یاد رکھو، اسے بھلاؤ نہیں، اس میں غور و فکر کرو، بے شک ذکر دل سے کرو یا اس پر عمل کرو۔ تو جو کچھ توریت میں حلال و حرام ہو اسے یاد رکھو، اس پر عمل کرو، جس بات پہ جزا و سزا ہے اس بات کو یاد رکھو اور اس کو بھولو نہیں۔ کتاب کو مضبوطی سے تھامنے سے مراد یہ ہے کہ اس کے احکامات اور ہدایات کو یاد رکھیں اور اس کے مطابق عمل کریں۔ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، تاکہ تم بچ جاؤ، تاکہ تم اللہ تعالیٰ کے عذاب کے خوف سے، اس کی ناراضگی سے بچو اور ایسے کاموں کو چھوڑ دو جن سے اللہ تعالیٰ نے روکا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے طور کی وادی میں کوہ طور کو اٹھا کر بنی اسرائیل سے اس ٹائم یہ عہد لیا گیا تھا۔ اس طرح وادی طور میں دہشت ناک صورتحال پیدا کی گئی۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ بنی اسرائیل اس قوم کے افراد تھے جنہوں نے نیکی کی بات کو تھوڑا کم ہی قبول کیا تھا، اپنے بھائی بندوں کو قتل کر دیا کرتے تھے، انبیاء علیہ السلام کو مار ڈالتے تھے، قتل کرتے تھے، زیادتیاں کرتے اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں کرنا ان کا اپنا شیوا بنا ہوا تھا۔ انہی میں سے کچھ ایسے تھے جن کو اللہ تعالیٰ نے بندر اور سور بھی بنا دیا۔ ان کے دلوں کے اندر اتنی شدید سختی موجود تھی جس کے ساتھ ممکن نہیں تھا کہ کوئی معاہدہ نبھا سکتے۔ جب کبھی دل سخت ہو جاتے ہیں تو اس کا علاج اسی طرح کیا جاتا ہے۔ یہ اللہ کی طرف سے تھا کہ یہ طریقہ کار ان کے ساتھ اپنایا گیا تاکہ ان کے دل دہشت زدہ ہوں اور اللہ تعالیٰ کے اس معجزے کو دیکھ کے ایمان لے آئیں۔ آپ خود دیکھیں کیا صورتحال ہوگی کہ وادی میں وہ لوگ کھڑے ہیں بنی اسرائیل اور ان کے اوپر جو طور پہاڑ ہے ان کے سروں پہ بلند کر دیا گیا تھا، فرشتوں نے اٹھا کے اس کو ان کے سروں پہ لا کھڑا کیا تھا۔ تو کیسی صورتحال ہوگی کہ انسان اگر کھڑا ہو اور اس کے سر پہ پہاڑ ہو تو کتنی دہشت ناک صورتحال تھی۔ اس کو دیکھ کے انہوں نے جو ہے وہ پختہ عہد کیا، اللہ تعالیٰ سے ڈر گئے اس بات سے، لیکن اس کے بعد یہ ایسی نافرمان بنی اسرائیل قوم تھی کہ اس کے بعد پھر انہوں نے دوبارہ اس عہد کو پھر بھلا دیا۔ اور اس میں ہر وہ شخص جو ایمان لاتا ہے وہ اللہ تعالیٰ سے ایک عہد یا معاہدہ اس طرح کرتا ہے کہ ایمان لانے کا مطلب ہی یہی ہے کہ یا اللہ میں یہ عہد کرتا ہوں کہ میرا جینا اور میرا مرنا آپ کے یعنی اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق ہوگا۔ اور یہ معاہدہ یہ ہے کہ ایک عاجز بندہ ہے اور اس طرف وہ ذات جس کے ہاتھ میں آسمان و زمین کی طاقتیں ہیں اس کو ماننا، اس پہ ایمان لے کے آنا اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا۔ اگر انسان اس معاہدے کو پورا کرتا ہے تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ کی لازوال نعمتیں ہیں، اور اگر انسان اس معاہدے سے پھر جائے تو اس کے لیے شدید خطرہ ہے کہ اس کا مالک اسے جہنم میں ڈال دے یا جہاں وہ جلتا رہے کہ بچ نکلنے کے لیے بھی کوئی راستہ نہ ہو۔ تو اس ایمانی عہد پر ایک مومن سے وہی کیفیت مطلوب ہے جو سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی قوم پر گزری تھی۔ ہر شخص کو جو اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ باندھتا ہے اس عہد کی سنگینی سے اسی طرح کانپنا چاہیے کہ اگر اس نے عہد کی خلاف ورزی کی تو آسمان و زمین اس پر گر پڑیں گے۔ تو اس لیے ہمیں یہ پتہ چلتا
کرتا ہے کہ معاہدہ ایمانی جو ہے پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کون لوگ پورا کر سکتے ہیں، جو اپنا عقیدہ درست رکھے، جو اللہ تعالیٰ کی حدود کا خیال رکھے، اور جو اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ اور مسنون کاموں کا خیال رکھے۔ جزاک اللہ خیر کثیر۔